کتنا پیار میرا نبی کرتا ہے ان شہزادوں سے. وہ بھائی مقدر کو جگانا چاہتے ہو تو پھر قسمت کو چمکانے کے لیے کربلا والوں کا پیغام یاد رکھو. آج دکھ بھی ہوتا ہے، بھنگ نشے میں دودھ ٹنے نالی میں پڑا رہتا رات بھر، اور صبح کو منہ دھو کے چائے پی کے پھر ڈھولک لٹکا کے پھر کہہ رہے علی علی علی. بغیرت کہیں کہ یزید کلمہ نہیں پڑھتا تھا، بولے ڈھولک والے بھی بیٹھے یہاں پہ، بیٹھے ہوں تو بجانا چھوڑ دینا آج کے بعد. جی ہاں، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، پڑھتا تھا نا، گوشت بھی کھاتا تھا. یہ اس لیے بول دیا میں نے تاکہ آپ سمجھ جائے کہ گوشت والے کو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا مسلمان کھاتے. کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا. پھر جنگ کس بات کی؟ جنگ شریعت کی حدوں کو توڑنے کی تو تھی. جی جنہیں شریعت نے حرام کیا اسے وہ حلال کر رہا تھا. جھگڑا تو اسی بات کا تھا. اس کے یہاں شراب پینا عیب نہیں تھا. وہ لونڈیوں کو نچانے والا، وہ تماشوں میں کھڑا ہونے والا، وہ بغیرتی کے ننگے ناچ ناچنے والا، جب وہ بیٹھا کرسی پہ تو اس نے کہا مجھے حسین کی بیعت چاہیے. میرے حسین نے کیا کہا؟ بیعت میں تمہیں ہاتھ نہیں دیا جائے گا، ہاتھ نہیں دیا جائے گا. کہا کیوں؟ کہ تم نہیں جانتے ہو اس ہاتھ نے پیغمبر اسلام کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا. یہ ہاتھ نہیں جانے والا. مجبور کیا گیا کہ نہیں؟ بولے جی کہہ رہے ہم اس لیے بجا رہے کیونکہ ہمارے ابا نے بجایا تھا. تو تمہارے ابا تو پہلے پیپل کو پوچھتے تھے، تم بھی وہیں جاؤ. غلط نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، آج بھی ایسے مسلم گاؤں میں جہاں پہ آج بھی پیڑوں کی پوجا کرتے تہوار کے موقع. میں خود جھارکھنڈ میں ایک گاؤں کے اندر ایسی جگہ گیا بنگال میں کہ جہاں ہولی دیوالی پہ لوگ آج بھی پوری کچوڑی کر کے بانٹتے. تو بھائی جیسے جیسے دین اور سمجھ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے لوگ برائیوں سے دور ہو رہے ہیں. ہمارے لیے آج بھی سورج نہیں نکلا. جی آج بھی نہیں نکلا سورج. جو جتنا بڑا بھانگی نشیری شرابی ہے وہ اتنا پکا مالی کا ملنگ کہلا رہا ہے. شرم نہیں آتی؟ علی والا وہ ہوتا ہے جو قرآن والا بھی ہوتا ہے، نماز والا بھی ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے. وہی علی والا جو قرآن والا بھی ہے اور نماز والا بھی. آج کون سی شب ہے؟ اور زور سے 10ویں شب ہے. اللہ معاف کرے، برا نہ ماننا. ابھی بریلی شہر سے نکل کے آیا، بیٹیاں ساری روڈ پہ نکل آئی. محرم کے نام پہ بغیرتی کا تماشا. اگر تمہیں ننگا ناچ ناچنا کی ہے تو نقاب اتارو، اس لیے کہ نقاب تمہارے باپ کی دین نہیں، یہ زہرا پاک کی دین ہے. اسے پہن کے بغیرتی نہ کر، اسے پہن کے میلوں میں نہ جا، اس لیے کہ نقاب بے غیرتوں کے لیے نہیں، نقاب تو غیرت والیوں کے لیے بنایا. شرم نہیں آ رہی؟ سڑکیں بھری چل رہی ہیں، 10 عورتوں کی ٹولیاں. کیا بات ہے؟ آج عشرے کی رات کیا دیکھنے جا رہی ہو؟ کوئی امامدارے پہ جا رہی ہے، کوئی پرمل لے کے جا رہی ہے، کوئی کھیل لے کے جا رہی ہے، کوئی چڑھاوے چڑھا رہی ہو. غیرت آنی چاہیے. رب نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. مصطفیٰ نے تمہیں ایک رب کی راہ دکھائی تھی. تم کہاں کہاں جا کے جھک رہے ہو. تم تازیوں کے آگے چڑھاوے چڑھا رہے ہو، کلابے باندھ رہے ہو. غیرت نہیں آتی ہے جس تم لگن کے ساتھ ان پرملوں کے ڈھیروں پہ جا کر کے تازیوں کے آگے کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہو. اگر اس درد کے ساتھ مسجد میں جاؤ، مصلے بچھا کے مانگو، خدا کی قسم ہاتھ نیچے بعد میں آئے گا. قرآن کی طرف سے کرم پہلے ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. روٹلی بے غیرتوں نے اسلام کی. اللہ اکبر.
اتنا لاوارث سمجھ رکھا ہے تم نے اسلام کو، اللہ جیسے چاہو کے استعمال کرو گے۔ جا چیلنج ہے میرا، تیری بیٹی تیری بہن کتنا بھی بڑا چیلنج کرے حسینی ہونے کا، اس سے کہنا سیدہ زینب کے پردے کی ایک جھلک دکھا، ایک جھلک دکھا۔ کون زینب؟ یہ وہ ہے جس نے گھٹی آمینہ کے لال سے لی ہے، جس نے پرورش مولا علی کی گود میں پائی ہے، جس کو رب نے حسن حسین جیسے بھائی عطا کیے، کیا بات، جس کی ماں خاتون جنت، واہ واہ واہ، اور خاتون جنت بھی وہ خاتون جس کی پوری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں ہوئی۔ بے شک بے شک، دنیا میں ایک عورت ایسی دکھا دو لاکھ جس کی گود میں رب اولاد عطا فرمائے اور اس کی نماز نہ چھوٹتی ہو پوری دنیا کے اندر، کیونکہ جو لواقیقات قواریصات عورتوں کو لاحق ہوتے ہیں وہ روز اول سے آج تک ہر عورت کی مجبوری ہے، لیکن قربان جاؤ خاتون جنت فاطمہ زہرا پہ۔ تہجد کے وقت حسن تشریف لاتے ہیں، فجر میں میرے نبی کی شہزادی مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو ناپاکی نہیں لگتی؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں۔ کہا کہ آپ کی بیٹی انسان نہیں ہے؟ فرمایا صحابہ میری بیٹی کو سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھو، میری بیٹی انسانی شکل میں جنت کی حور میرے گھر میں آئی ہے، حور ہے میری بیٹی، اس لیے میری بیٹی کو کوئی ناپاکی نہیں چھو سکتی۔ اس کی بیٹی ہے سیدہ زینب، تیری میری بیٹی کا کیا لیول ہے، کیا اسٹیٹس ہے اس کا؟ کوئی دکاندار کی بیٹی ہے، کوئی بزنس مین کی بیٹی ہے، کوئی وکیل کی بیٹی ہے، کوئی جج کی بیٹی ہے، کوئی کسان کی بیٹی ہے، کوئی مزدور کی بیٹی ہے کوئی آج کے دور میں علی کی بیٹی نظر آتی ہے کہیں سیدہ زینب کی تصویر؟ نہیں نا۔ جاؤ جا کے بہن بیٹیوں سے بتاؤ کہ جب آخری وقت سیدہ زینب کا آیا، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا تھا علی کی بیٹی طبیعت زیادہ خراب ہے، چلیں ڈاکٹر سے دوا لے لیں، طبیب کو ہاتھ دکھا دیں۔ خاتون جنت کی شہزادی نے کہا تھا عبداللہ میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، میں مر سکتی ہوں، پردہ نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں زینب جانتی کو نانا کی شریعت میں یہ گنجائش ہے، شریعت یہ ہے کہ عورت بیمار ہو تو طبیب کو ہاتھ دکھا سکتی ہے۔ کہا عبداللہ تمہیں شریعت یاد ہے، عظیمت یاد نہیں ہے؟ عظیمت یاد نہیں ہے؟ کہا کس عظیمت کی بات کرتی ہو؟ تب سیدہ زینب نے کہا تھا عبداللہ تو کیا جانے، جب میرے سامنے اکبر کی لاش پڑی تھی، اصغر پڑے تھے اور نہ محمد شہید ہو گئے تھے، اور میرا بھائی حسین کربلا کے میدان جا رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا زینب کچھ بھی ہو جائے پردہ نہیں چھوڑنا ہے، نبی کی شریعت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ کہا میں نے کہا تھا بھیا اگر صبر نہ ہو سکا، کہا یاد رکھنا تم فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو۔ کہا عبداللہ تم تو طبیب کی بات کر رہے ہو، میرے سامنے میرے حسین کی لاش کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، ہم نے پردہ نہیں چھوڑا تھا۔ اور سنو تو صحیح، جس نے سگے بھائی کے جنازے کے لیے پردہ نہیں چھوڑا وہ زینب اپنی دوا کے لیے پردہ کیسے چھوڑ سکتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا جواب دے گی تیری بیٹی کربلا کے اس میدان کے منظر کے بارے میں؟ اسی لیے محرم آیا تھا تاکہ تو بدماشی کرتی پھرے، اسی لیے محرم آیا تھا کہ تاکہ یہ بگڑے ہوئے نوجوان لفنگے آوارگی کرتے رہے۔ آج کی رات جب آئی میرے امام نے کہا تھا ان سے کہو ہمیں کل صبح تک کی مہلت دیں۔ یزیدیوں نے سوچا تھا شاید تلواریں تیز کریں گے، نشانے پکے کریں گے، کیونکہ تیاری سے تو آئے نہیں تھی جنگ کے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے، لیکن قربان جاؤ علی کے گھر والوں۔ میرے حسین نے سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا جس کا جی چاہے وہ گھر چلا جائے، تم میں سے کسی کی بچیاں جوان ہیں، کوئی بیمار چھوڑ کے آیا ہے، جاؤ اپنی بچیوں کی ذمہ داریاں پوری کرو، جا کے بیماروں کا علاج کرو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ۔ بات لمبی ہوگی تفصیل سے بیان کروں تو۔ چراغ جلایا گیا، بجھایا گیا، پھر جلا،
ایک بندہ بھی کم نہیں ہوا، ایک بندہ بھی کم نہیں ہوا۔ کہا گئے کیوں نہیں؟ کہا حسین تجھے چھوڑ کے کیسے جائیں؟ اگر قیامت میں نبی نے پوچھ لیا میرا حسین پیاسا تھا، دشمنوں کے بیچ میں تھا، تمہیں اپنی اولاد اتنی پیاری تھی کہ میری اولاد کو چھوڑ کے آ گئے تھے، ہم کیا جواب دیں گے؟ فرمانے لگے میں کریم ابن کریم وعدہ کرتا ہوں میں تم میں سے کسی کو بھی دوزخ میں نہیں جانے دوں گا، ہاتھ پکڑ کے خود جنت تک میں لے کے جاؤں گا، جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو گئے، 72 سال عمر ہے، داڑھی سفید ہے، کمر جھکی ہے، لاٹھی کا سہارا لیا۔ حسین اس لیے بھیج رہے ہو کہ ہم بوڑھے ہو گئے؟ کوئی دیکھے گا تو کہے گا حسین کی جماعت میں بوڑھے بوڑھے گئے۔ اپنی تلوار نکالی، حسین کے قدموں پہ رکھی، کہ واپس ہی بھیجنا ہے تو واپس جانے کا نام نہ لے، تلوار اٹھا ہمارے سر قلم کر دے۔ میرے امام کی آنکھ میں آنسو آئے، کہا حبیب کیوں؟ کہا تجھے چھوڑ کے جانے سے تیرے قدموں پہ مرنا گوارا کرتے ہیں، لیکن تجھے چھوڑ کے جانا گوارا نہیں۔ پھر میرے امام نے کیا کہا؟ بولے ٹھیک ہے نہیں جانا تو جاؤ، آج آخری رات ہے، آج دل بھر کے سجدے کر لو، آج اپنے رب کو راضی کر لو۔ تاریخ گواہ ہے رات کے 3 حصے ہوئے، 2 حصوں میں عبادت ہوئی، آخری حصے میں آئے 3 حصوں میں جو 3 حصے ہوئے ان میں 2 حصوں میں نماز پڑھی گئی اور 1 حصے میں تلاوت۔ جب آخری پہر آیا ہر خیمے سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آج مجھے بتاؤ کتنے گھروں سے تلاوت کی آواز آتی ہے؟ مجھے بتایا ہمارے بھائی نے بتایا کہ خدا کا شکر ہے ہماری بستی وہ ہے جہاں جوان نہیں 9-10 تاریخ کو بچے بھی روزہ رکھا کرتے ہیں، بچے بھی روزہ رکھا کرتے ہیں، اسے حسینیت کہتے ہیں۔ یہ ہے اصل حسینیت، ہر گھر کے اندر روزے دار نظر آتے ہیں، بچے بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ آپ نے فرمایا تلاوت کریں، ہر خیمے سے تلاوت کی آواز آئی۔ فجر کا وقت ہوا، علی اکبر کو بھیجا، دیکھ کے آؤ، آئے واپس۔ پھر آخر میں وہ وقت بھی آیا کہ دونوں طرف سے صفیں بند گئی، صفیں بندی۔ میرا امام سب سے پہلے خطبہ دینے گیا، خطبہ دینے کے لیے گئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، 42 یا 46 باتیں میرے امام نے خطبے میں کہی تھی، ان میں سے چند باتیں میں بیان کر دوں۔ میرے امام نے کہا تھا سنو میرے خون کے پیاسے ہو، اپنے گریبان میں جھانک کے خود بتاؤ کیا میں نے کسی کا حق کھایا ہے؟ میں نے کسی کا حق مارا ہے؟ میں نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے جو تم میرے خون کے پیاسے بن گئے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ بتاؤ کیا زمین پہ میرے علاوہ بھی کوئی تمہارے نبی کا نواسا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ اور بتاؤ مجھے پہچانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کو نبیوں کا امام کندھے پہ بٹھایا کرتا تھا، مجھے پہچانو۔ تمہارے کپڑے گلی اور محلے کے ٹیلر سلتے ہیں، میں وہ ہوں جس کے کپڑے جبریل جنت سے لے کے آیا کرتا ہے۔ اگلی بات کہی، کہتے سنو جب تم پیدا ہوئے تو تمہارے کان میں اذان کسی گلی میں گزرنے والے نے پڑھی تھی، میں وہ ہوں جس کے کان میں اذان نبیوں کے امام نے پڑھی تھی۔ آپ فرماتے ہیں مان جاؤ ابھی وقت ہے، مجھے مجبور نہ کر۔ انہوں نے کہا حسین تقریر نہ کر، 2 باتوں پہ فیصلہ کر، ہاتھ دینا ہے یا سر دینا ہے۔ آپ نے پھر اعلان کر دیا ہاتھ تو دیا نہیں جائے گا، جو مرضی آئے وہ کرو۔ خطبہ دے کر کے امام پلٹنے لگے تو حضرت حر نکلے جماعت سے اور میرے امام کی قدموں میں آ گئے، میں ہوں جس نے پانی بند کیا تھا۔ کہا معلوم ہے وہ تم کو۔ کہا میں بخشا جاؤں گا؟ میرے امام نے فرمایا نام کیا ہے؟ کہا میری ماں نے میرا نام حر رکھا ہے۔ علی کے بیٹے نے کہا جا اگر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے جس کا معنی آزاد کے آتا ہے تو جا حسین تجھے جہنم سے آزاد کر دے رکھا، جہنم سے آزاد کر دے رہا۔ اتر گئے سواری سے، کود گئے، قدموں میں آ گئے، کہا توبہ تو ہو گئی، کفارہ بھی دینا باقی ہے۔
کیا چاہتے ہو؟ کہ اجازت دیں، تیرے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھہر جاؤ حور، ابھی آئے ہو؟ کہا نہیں، اجازت دیں۔ میرے امام نے اجازت دی تو بھائی میری جماعت، میرے ممبر کے لوگ ہوں تو میں سب کو جانتا ہوں کون کتنے پانی میں، کس کے مقابلے میں کس کو لایا جائے تو پلہ بھاری ہوگا، سب کو پتا ہوتا ہے۔ یزید کی پوری فوج کا اندازہ عمر بن سعد کو تھا کہ کس میں زیادہ طاقت حر سے ہے۔ اس نے دو لوگ نکالے حر کے مقابلے میں، کہا جاؤ اسے ہم سے غداری کا مزہ چکھا کے آؤ۔ اور دونوں ایسے تھے کہ جب حر یزید کے لشکر میں تھے تو طاقت میں وہ دونوں ان سے زیادہ تھے، اور ایسے ایسے دو بھیجے گئے، لیکن جب حر کے سامنے آئے ایسی تلوار چلی کہ تلوار اٹھتی تو زمانے نے دیکھی تھی لیکن گرتی کسی نے نہیں دیکھی۔ تلوار اٹھی، لاشیں زمین پہ تڑپ رہے تھے۔ جب لاشیں زمین پہ تڑپی، عمر بن سعد نے کہا حر تجھے کیا ہو گیا؟ جب ادھر تھا تو ایسا نہیں لڑتا تھا، ادھر گیا گئے تو کیا ہو گیا گئے؟ کہا تم نہیں جانتے ہو، تم یزید کے کتے ہو، میں حسین کے ٹکڑوں پہ بلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ عمر بن سعد نے کہا سمجھ گئے، اب اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، پھر وہی چال استعمال کرو جو منافق کرتے، تیر چلاؤ۔ تیر چلے، آپ شہید ہو گئے۔ شہادتیں ہوتی رہی۔ آخر میں باری آ گئی میرے امام کی۔ جب سارے شہید ہو گئے، میرے امام کی باری آئی، اور امام علی مقام گھوڑے پہ سوار ہونے لگا۔ سیدہ زینب آ گئی، بھیا آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا اکبر گئے، ماں نے تیاری کرائی، اصغر گئے، ماں نے دولہا بنایا، قاسم گئے، ماں نے دولہا بنا کے بھیجا، آج مجھے میری ماں فاطمہ کی یاد آ گئی ہے، کاش میری ماں فاطمہ ہوتی، میں دولہا بن کے جاتا۔ حضرت فضہ کی چیخ نکلی، آگے بڑھ گئی، کہتی شہزادے میں فاطمہ تو نہیں لا سکتی، البتہ میرے پاس فاطمہ کی نشانی موجود ہے، کہے تو وہ لے آؤں۔ کہا کیا ہے؟ کہا آخری وقت میں خاتون جنت سے میں نے برکت کے لیے ان کا دوپٹہ لیا تھا، میرا امام دولہا بنا، ماں کے دوپٹے کو سر پہ باندھا، اور جب گھوڑے کی طرف بڑا سیدہ زینب نے لگام تھامی، کہا دل تھوڑا نہ کر، ابھی علی کا گھر خالی نہیں ہوا۔ حسین قاسم گئے، تو نے سوار کیا، عباس گئے، تم نے بیٹھایا، اکبر گئے، تم نے بیٹھایا، ایک ایک جانثار کو گھوڑے پہ تم نے بیٹھایا، اب تم جا رہے ہو، کوئی بیٹھانے والا نہیں، دل تھوڑا نہ کر، اگر علی کا بیٹا نہیں تو علی کی بیٹی تو موجود ہے۔ آپ نے پکڑی رسی کا سوار ہو میرے امام، میرا حسین سوار ہوا، اور جس گھوڑے پہ سوار ہوئے اس کا نام مرتجز تھا۔ کیا نام تھا؟ مرتجز نام تھا۔ یہ وہ گھوڑا تھا جو یمن کے بادشاہ نے میرے نبی کو تحفے میں دیا تھا، اور یہ گھوڑا میرے نبی نے حضرت علی کو تحفے میں دیا تھا، پھر یہ گھوڑا حضرت علی سے امام حسین کو وراثت میں ملا تھا۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب حسین اس پہ بیٹھتے تھے تو ہوا سے باتیں کرتا تھا، ہوا سے باتیں کرتا تھا، کہ اسے کیسے پتا؟